بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 49واں دن 19 صفر المظفر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت یسع علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے، جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے، جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمبی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ و لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالی ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ خلاصہ، میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا، جس سے وضو کے بعد پونچھتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت کے بالا خانے کس کے لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ نوٹ: کوا گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم اللہ تعالی کا عہد پورا کیا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔